أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آپ کہو میرے رب ان کو عذاب دینے کا وعدہ تو میری موجودگی میں مجھے دکھا بھی دے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا. میرے رب کسی موقع پر بھی مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کیجیے. ہم اس پر پورے طور پر قدرت رکھتے ہیں کہ عذاب کا جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے. ان کی بری حرکتوں کو بھلے طریقے سے ٹالتے رہو. ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا بکواس کرتے ہیں. اور آپ یوں دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لے. اے میرے رب مجھے تو اس سے بھی بچا لے کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تب یہ لوگ اپنی تمام حرکتوں کو بند کر چکے ہوں گے اور خوب بلبلا کر چیختے ہوئے کہیں گے اے رب اب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. یہاں سے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ جو عمل کر کے آیا ہوں اسے چھوڑ کر نیک عمل ساتھ لے آؤں. یہ اس کے منہ کا بول ہوگا جو وہ کہے جا رہا ہوگا. جواب ملے گا نہیں نہیں ہرگز نہیں، اب تم کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ کی آڑ ہوگی اس دن تک جب کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا. بس جب سور پھونکا جائے گا اس دن ان کے آپس کے کوئی رشتے ناتے بھی کام نہ آئیں گے اور کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہ ہوگا. آج وزن کے دن جس کا پلہ بھاری ہو گیا بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور نیکی کے تول میں جس کا وزن ہلکا پڑا ایسے لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا اور ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا. آگ کی مار ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور جہنم میں ان لوگوں کی شکلیں بگڑ کر بھیانک ہو جائیں گی. ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھیں اور تم تھے کہ ان سب نشانیوں کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے. وہ اس دن بولیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی نے گھیرا ڈالا
اور ہم بھی گمراہ قوم ثابت ہوئے۔ اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال بھیج، اگر ہم پھر بھی ویسا ہی کریں جیسا اب کر کے آئے ہیں تو واقعی ہم پکے ظالم قرار دیے جائیں۔ اللہ فرمائے گا، دھتکارے پھٹکارے اسی میں پڑے رہو اور ہم سے اب سہولت مانگنے کی بات ہی نہ کرنا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس اب ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان لوگوں کی تم نے کھلی اڑائی اور ان کا پیچھا کرنے کی مشغولیت نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی، اور ان کی بات کو تم نے ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ ان کو ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے خوب اچھا بدلہ دیا کہ آج وہی کامیاب ہو کر مراد کو پہنچ گئے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم زمین میں گنتی کے جو چند برس رہ کر واپس آئے تو کتنے سال وہاں رہے تھے؟ جواب میں یہ لوگ عرض کریں گے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ہمارے تو ہوش اڑ چکے ہیں، ہم دنیا میں کیا رہ پائے، یہی کچھ کہ ایک دن، یہ دن کا ایک حصہ۔ ارشاد ہوگا کہ ہاں، بہت تھوڑا ہی رہے، مگر اس حقیقت کے علم کو جان لینے کی تم نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا تھا اور تم کو ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا تھا؟ پھر تم اس حقیقت کو کیسے بھول گئے تھے کہ اللہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور عزت والے عرش کا رب بھی صرف وہی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے تو اس کی یہ دعا بے دلیل ہے، ایسے آدمی سے اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ ایسے لوگ تو کافر ہو گئے جن کو کبھی کامیابی نہیں مل سکی۔ بس آپ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا تو ہی ہے۔